حضرات دی وقار، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ احمد رضا خان بریلوی ان کی کتاب ملفوظات کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت، آپ کی پیدائش کا دن 8 ربیع الاول ہے اور وفات پاک 12 ربیع الاول کو ہوئی. غنیت الطالبین کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت 10 محرم کو ہوئی. بعض مورخین تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 10 ربیع الاول، کسی نے 17 ربیع الاول، الگ الگ طریقے اپنے حساب سے انہوں نے نقل فرمائی. لیکن جو رسول اللہ کی پیدائش کا اصل تاریخ اور اصل دن ہے، حدیث پاک میں آتا ہے پیر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ نے فرمایا اسی دن ہی مجھے نبی بنایا گیا، اس لیے میں پیر والے دن کا روزہ رکھتا ہوں. لیکن تاریخ جو ہے اس کی اصل کسی بھی کتاب سے نہیں ملتی. اللہ رب العزت نے یہ علم ہی اٹھا لیا ہے دنیا والوں سے. لیکن آپ کی وفات پاک وہ تمام کے نزدیک 12 ربیع الاول کو ہوئی اور احادیث کے اندر، اتھینٹک احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس دن پھر اپنی مرضی کے ساتھ جلوس نکالنا، اپنی مرضی سے بازاروں کو سجانا اور جشن منانا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، یہ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آیا. ایک بھی حدیث میں ایک ہوتا ہے صحیح حدیث، ایک ہے ضعیف حدیث. صحیح حدیث کے آگے کس میں ہے؟ حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ. کوئی ایک حدیث کے اندر سے بھی ضعیف حدیث میں بھی نہیں آتا اس کا جواز ہو. اس کو منانے کا دن کا جو ہے 12 ربیع الاول، وہ دن حدیث کے اندر سے صحابہ اکرام نے منایا ہو. اگر منایا ہوتا تو رسول اللہ کی تاریخ ولادت جو تھی، جو میلاد النبی، آپ کی پیدائش کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے منایا ہوتا تو آپ کی تاریخ ولادت بھی حدیث کے اندر آتی. اب قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے. دین اور اسلام اپنی مرضی کا نام نہیں ہے کہ جو دل کیا، جو نفس نے کہا، جو دل میں آیا وہ کر لیا اور اللہ پسند کرے گا، اللہ قبول کرے گا. ایسا نہیں ہے. دین اور اسلام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کا نام ہے اور رسول اللہ کی فرما برداری کا نام ہے. قرآن پاک کے 30 پارے ہیں. 30 پاروں کے اندر سے کوئی واضح دلیل آپ پیش کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو منانے کا حکم فرمایا ہو. قرآن کے بعد مقام ہے صحیح البخاری کا، سب سے بڑی جامع کتاب کا، اور اس پر علماء اہل سنت کا اتفاق اور اجماع ہے. اصح الکتاب بعد کلام اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کلام کے بعد، قرآن پاک کے بعد درجہ ہے احادیث میں سے صحیح البخاری کا ہے. وہ آپ حدیث کھولیے، اٹھائیے، 7000 کے قریب احادیث ہے بخاری کے اندر. ایک بھی حدیث پیش کیجئے رسول اللہ کی سیرت سے اور مجھے یہ بتائیے نبی پاک کی عمر پاک زندگی بھائی کتنی تھی؟ بلند ہوگی 63 سال. 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت کے بعد، 40 سال پہلے بھی آپ اٹھائیے. رسول اللہ نے اس دن کو نہیں منایا، نہ منانے کا حکم فرمایا. 13 سال رسول اللہ کی جو زندگی گزری ہے مکہ کے اندر، نہ آپ نے منایا نہ حکم فرمایا. 10 سال قریباً 10.5 سال آپ کی زندگی کے گزرے مدینہ پاک کے اندر. رسول اللہ نے نہ اس دن کو منایا نہ منانے کا حکم فرمایا. آگے آئیے خلفائے راشدین کی طرف. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی
رضوان اللہ عنہم اجمعین، یہ مسلمانوں کے خلیفہ اور خلفۂ راشدین میں ہیں۔ سیدنا ابو بکر نے آپ کی وفات کے بعد 2 سال کچھ ماہ حکومت کی، 3 ساڑھے 3 ماہ۔ ان کی آپ سیرت اٹھائیے، زندگی اٹھائیے، انہوں نے بلائیے 2 سال کے اندر دن منایا ہے، یا منانے کا حکم کیا ہو کہ تسی منا لو۔ اس کے بعد آئیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے قریب حکومت کی، امیر المؤمنین کا لقب ملا، امیر بنے، مسلمانوں کے خلیفہ دوم ہیں۔ 10 سال کے اندر کم از کم 10 دفعہ رسول اللہ کا یہ دن آیا ہے۔ سیدنا عمر نے بلا یہ دن منایا ہے یا کسی کو منانے کا حکم فرمایا ہو، کوئی حوالے دیے ہوں۔ آگے آئیے سیدنا عثمان ذو النورین یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے نکاح کے اندر رسول اللہ کی 2 بیٹیاں تھیں، اور مورخین کا اتفاق ہے کہ کسی بھی امتی کے اندر کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر نہیں آئیں سوائے عثمان غنی کے۔ یہ زمین کے اوپر ایسے شخص ہیں، ایسے پاک باز اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ انہوں نے کتنے سال حکومت کی؟ 13 سال، 12 سال کچھ ماہ، قریباً 13 سال بن گئے۔ 13 دفعہ تو یہ دن آیا ہوگا، عثمان غنی نے یہ دن نہیں منایا۔ آگے آئیے علی المرتضیٰ 5 سال کے قریب حکومت کی، خلیفۃ المسلمین رہے، 4تھے خلیفہ۔ ان کی زندگی کے اندر 5 مرتبہ قریباً یہ دن آیا۔ بھلا سیدنا علی المرتضیٰ جن کا شمار اہل بیت میں ہے، جن کے بیٹے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کی بیٹی فاطمہ تو سیدہ، تو جن کی بیوی اور آپ کی بیٹی، ان کی بیوی جو ہے سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے رسول اللہ کی بیٹی اور ان کی بیوی۔ بھلا سیدنا علی نے یہ دن منایا؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آئیڈیل نمونے کے طور پہ زندگی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد صرف 4 لوگ اشخاص ایسے ہیں کہ ان کے طریقے کی تم نے پیروی کرنی ہے، اقتداء کرنی ہے۔ وہ 4 لوگ ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ نہ رسول اللہ کے نمونہ اسوہ میں سے، زندگی میں سے یہ دن منانے کا کہیں ثبوت ہے، نہ یہ 4 خلیفہ میں سے کسی نے ایک نے منایا، ایک دن بھی منایا ہو یا منانے کا حکم کیا ہو۔ رب عزت کی قسم ایک بھی حدیث، ایک بھی تاریخ کی کتاب میں سے آپ کو ضعیف روایت میں کہہ رہا ہوں، ایک ہے صحیح، ایک ہے ضعیف پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، ضعیف بھی لے ہو آپ لاؤ، یہ قرآن پاک ہاتھ میں ہے، ممبر سے اترنے سے پہلے صرف ضعیف روایت دیکھ کے بھی میں ان کے ساتھ یہ سارے کام کروں گا۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر کس لیے؟ آگے آئیے 4 ائمہ کرام ہیں جن کو سارے مانتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ جن کے نام پہ انہوں نے مذہب بنایا ہے۔ اب رسول اللہ کو بھی سائڈ پہ کیجئے، صحابہ کرام کو بھی سائڈ پہ کر دیں۔ اب آئیے ان کے خلفاء پر، ان کے ائمہ پر۔ پہلے امام ابو حنیفہ 150 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، یعنی کہ آپ کی وفات کے بعد 140 سال کے بعد یہ فوت ہوئے۔ امام ابو حنیفہ 70 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ ہم جنہوں نے یہ پیروی کرتے ہیں امام ابو حنیفہ، ان کے نام پہ انہوں نے مسئلہ کو مذہب بنایا ہے کہ ہمارے وہ امام ہیں۔ چلو جی مان لیا آپ کے وہ امام 70 سال کی عمر پائی، 150 ہجری کے اندر فوت ہوئے۔ میرے بھائیوں ان کی سب سے بڑی کتاب الہدایہ، اور اس کی اصل جو مانی جاتی ہے وہ قدوری مانی جاتی ہے۔ ہدایہ اٹھائیے، قدوری اٹھائیے، میں پھر کہتا ہوں ضعیف روایت چھوڑ دیں۔ اب ان کے امام کی طرف آئیں، ان کی ایک کتاب میں سے ایک بھی ایسی بات پیش کر دیں کہ انہوں نے منایا ہو یا منانے کا حکم کیا ہو، اللہ کی قسم ہم سارے بھی ان کے ساتھ یہ سارے کام کر لیں گے، پھر بھی کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے امام نے بھی نہیں منایا تو پھر کتنی پیروی کرتے ہو؟ آگے آئیے امام مالک رحمہ اللہ 170 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی کتاب سب سے بڑی حدیث کی موطا امام مالک، ان کی کتاب آپ اٹھائیے، کتابوں میں سے ایک کتاب امام مالک کی نہیں ملے گی جس کے اندر کوئی ایک حدیث، کوئی ایک حوالہ لائے ہوں کہ مناؤ یا منانے کا حکم کیا ہو۔ آگے آئیے امام شافعی 201 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی کتاب ہے کتاب العام بھی موجود ہے، بہت مشہور معرفت کی کتاب، ہر ایک حدیث اس کے اندر لائے۔ اس امام شافعی رحمہ اللہ نے نہ یہ منایا نہ منانے کا حکم کیا۔ آگے آئیے امام احمد بن حنبل
کہ جن کو خواب کے اندر ان کے شاگرد نے دیکھا کہ اللہ نے جنت دی، اور فرمایا کہ جنہوں نے تمہارا جنازہ پڑھا مسلمانوں میں سے اپنے شاگرد کو بتا دے اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ ساتھ ان سب جنازہ پڑھنے والوں کو بھی معاف فرما دیا۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ فوت ہوئے 241 ہجری میں، اور یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اتنی بڑی ضخیم کتاب حدیث کی لکھی، کتنی جلدوں کے اندر موجود، ہر حدیث آپ کو مسند احمد بن حنبل میں سے ملے گی۔ ایک بھی حدیث نہیں پیش کی، ایک بھی حوالہ نہیں دیا، ایک بھی طریقہ نہیں بتایا رسول اللہ کا کہ آپ نے منایا یا منانے کا حکم فرمایا۔ اب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، کوئی بھی حدیث کی کتاب میں سے بھائیو پھر میں کہتا ہوں ایک ضعیف حدیث ہی لا کے دکھائیے، نہیں ملتی، تو پھر میرا پیغام ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ سامنے رکھ کے آئیڈیل کے طور پہ کہ جس کی زمین ہم نے زندگی کو فالو کر کے چلنا ہے وہ رسول اللہ کی سیرت ہے، صرف رسول اللہ۔ اگر انہوں نے نہیں بنایا تو ہم بھی نہ ایسے کام کریں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک ایک لفظ کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ فَإِنْ پہلے پارے کی آخری صفحے کی آیت، فرمایا فَإِنْ پس اگر آمنوا وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ آمَنْتُمْ تمہارے ایمان کے جیسا، فَقَدِ اهْتَدَوْا اللہ فرماتا ہے پھر وہ ہدایت والے ہوں گے، پھر وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ آمنتم یہ تم ضمیر کے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ہے، تو بلا کیا ہمارا ان جیسا ایمان ہے؟ انہوں نے کیا دن منایا ہی نہیں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کیا آپ کا ایمان ہے جس کا ہے وہ انشاءاللہ کہے گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کیا جنتی ہیں؟ بلا جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، فرمایا اللہ رب العزت نے جنتی صحابہ کے لیے تیار کی، وہ صحابہ جنتی ہیں، اور ایسے ویسے جنتی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا صدیق جنت کے 8 دروازے ہیں، میری امت میں سے تو وہ خوش قسمت ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے کہ ہمارے میں سے گزر کے ہمیں یہ اعزاز بخش دے کہ صدیق مجھ میں سے گزر کے گیا ہے، جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا، عمر کے متعلق فرمایا اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، صحابہ میرے بعد اگر اللہ نے نبوت کسی کو دینی ہوتی وہ اس خطاب کے بیٹے عمر کو اللہ دیتا۔ 17 مقامات، 17 سے 18 مقامات کہ جب بھی رسول اللہ نے سیدنا عمر کی رائے پرکھنے کی کوشش کی، عمر تو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں اس طرح کہتا ہوں، 18 مقامات ایسے ہیں سیدنا عمر نے جو رائے زمین پہ مسجد نبوی میں پیش کی، اللہ نے فرمایا وہی عرش پہ عمر کے رب کی رائے ہے، جس کے متعلق فرمایا آسمان کے ستاروں سے زیادہ عمر کی نیکیاں۔ یہ جنتی لوگ عثمان کی طرف آئیے رضی اللہ تعالی عنہ، 22 مرتبہ، کتنی دفعہ بھائی؟ 22 مرتبہ رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی عثمان کو، وہ جنتی ہی جنتی ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ کرام کے اور نبیوں کے قدموں کے اندر جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اب آپ نے کہا ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان پورا ہی نہیں ہوتا۔ جنتی ہیں تو بھائیو پھر بتاؤ، ایک طرف یہ بھی سوال ہے میرا کہ بھلا کیا انہوں نے یہ دن منایا تھا؟ تو جی وہ نہ منا کے جنتی ہیں تو پھر کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ کہا جی ابلیس کے علاوہ ساری خوشیاں مناتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، پھر میرا سوال ہے جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، تو انہوں نے یہ دن نہیں منایا تو پھر بھی جنت کے اندر ہے، تو معلوم ہوا یہ بدعت منا کے جنت نہیں مل سکتی، جنت رسول اللہ کی پیروی کر کے ملے گی۔ ایک صحابی آئے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابیہ ہے، آ کے عرض کرتا ہے محبوب پیغمبر مجھے اسلام سکھائیے، اسلام کے احکام و مسائل دیجیے۔ آپ نے فرمایا تجھے دن کے اندر 5 نمازیں پڑھنے کی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کہتا ہے میں پڑھ لوں گا 5 نمازیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر رمضان تیری زندگی میں آ گیا، تو نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں 30 دنوں کے، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر حج آ گیا اور تیرے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی، تو نے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہے، ٹھیک ہے محبوب پیغمبر۔ فرمایا صلہ رحمی کرنی ہے، 4-5 چیزیں رسول اللہ نے سکھا دی، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکات دینی ہے۔ کہتا ہے محبوب پیغمبر اور بھی کچھ بتائیے۔ نبی پاک نے فرمایا حدیث میں موجود ہے
آپ نے فرمایا یہ 5 کام کر لے اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا. کہتا ہے محبوب گواہ ہو جائیے واللہ اللہ کی قسم لا ازید ھذا ولا انقص، نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ میں اس میں زیادہ کروں گا، نہ میں اس میں کمی کروں گا اور زیادہ بھی عید میلاد النبی ایڈ نہیں کراں گا. جو بتا دیا صرف یہ اتنی بات کہہ کے یہ پلٹا پھرا. اب آگے دیکھیے رسول اللہ نے اس کے متعلق کیا فرمایا. کیا فرمایا جی اے ابلیس تو علاوہ سارے خوشیاں مناتے ہیں، وہ کی کہنے عید میلاد النبی نہیں منانی بلا یہ کہا رسول اللہ نے. حدیث کے اندر کیا ہے حوالے کا ذمہ دار. آپ نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ. صحابہ آئے. فرمایا وہ جو بندہ جا رہا ہے جس کا تمہارے میں سے جی چاہتا ہے کہ وہ جنتی بندہ دنیا میں جاتا ہوا دیکھے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا، جو یہ میرے سے سوال کر کے گیا اور کہہ کے گیا نہ میں زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا، اس کو دیکھ لو یہ چلتا پھرتا اللہ کی جنت کا مہمان ہے، زیادہ کروں گا ہی نہیں. ابو بکر عمر نے نہیں منائی پھر بھی جنتی. اور میرے بھائیو دین اسلام پہ عمل کیجئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کے رسول دے دیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول دے دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. دین میں ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک اور میرا سوال ہے کہ کیا رسول اللہ نے اسے منایا ہے؟ کہیں کہ نہیں منایا. یہ سارے کہیں گے تو کیا بلا رسول اللہ کو اگر یہ نیکی ہے تو اس کا بھائیو علم ہے تھا؟ اگر تو علم تھا تو نعوذ باللہ خیانت کی ہے رسول اللہ نے، امت کو نہیں بتائی. اور اگر اس کا علم ہی نہیں ہے پھر مانیے اسلام نہیں ہے، یہ تم نے بدعت ایجاد کی. یا تو رسول اللہ نے چھپایا خیانت کی بتایا نہیں امت تک. اور آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں. رسول اللہ فرمایا حل بلغت، سے آبا بتاؤ کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا ہے؟ حل بلغت 3 مرتبہ سوال کیا اور ان کا نعم یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا. قد بلغت، بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں. انہوں نے عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کہا محبوب آپ نے ہم تک دین پہنچا دیا ہے. فرمایا اللہم اشہد، دائیں طرف اشارہ کر کے نبی پاک نے فرمایا اللہ گواہ ہو جا میں نے ان تک دین کو پہنچا دیا ہے. دوسری مرتبہ درمیان میں اشارہ کیا اللہم اشہد اللہم اشہد، فرمایا اللہ گواہ ہو جا میں نے ان تک دین سارا پہنچا دیا ہے. یہ دین کے اندر تو عید میلاد النبی رسول اللہ نے بتائی نہیں. جب یہ بات کی تو اس عرفات کے میدان میں رسول اللہ پہ جبریل آئے اور قرآن پاک کی ایک آیت کا نزول ہوا. وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا محبوب ان کو اعلان کر کے بتا دیں اللہ رب العزت نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. دین مکمل ہے. اب رسول اللہ کے بعد اگر یہ دین کے اندر بدعات ایجاد کی گئی تو سمجھ لیجئے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کہا جاتا ہے سر اچھی بدعت ہے، آپ نے سنا ہو یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت ہو اور وہ اچھی ہو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک زانی ہے اس کو کہا جانے یہ چنگا زانی ہے، شراب ہے چنگی شراب ہے، وہ شراب بلا اچھی کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک بدعت ہے اس کو تم نے بدعت حسنہ کہہ دیا، کس طرح اچھی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں نہیں، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کل محدثۃ بدعہ، فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر قسم کی بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فی النار، آگ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. یہ بدعت حسنہ نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں دی. جب یہ آپ کہیں گے کہتے ہیں جی تو پھر ان پکھے بھی دلوائے ہیں نا رسول، پھر ابھی بدعت ہے. اب بتیاں لگیاں نے اللہ دے رسول دے دور چ ہیگیاں سی، یہ بھی بدعت ہے. ایجے دے وچ جمعہ پڑھاندے ہو خطبہ دیندے ہو سپیکر ہے کسی رسول اللہ دی، یہ بھی بدعت ہے. اور بیوقوف انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا جو دین کے اندر نیکی سمجھ کے کام کیا جائے وہ بدعت ہے. اسیہ پکھے یہ سپیکر اس وجہ سے کوئی نیکی ہو رہی ہے، کیا میرا ایمان ہے یا آپ کا ایمان ہے کہ یہ سپیکر اتار دیا جائے تو ثواب جمعے کا کم ہوگا؟ نہیں. ہمارا کیا ہے اوپر والی منزل پہ بھی آواز جائے نیچے بھی جائے آخری بندے تک جائے. صرف اس وجہ سے نیکی کی وجہ سے ہم نے سپیکر نہیں لگایا. کہتا ہے رسول اللہ کے دور میں یہ نہیں تھی تے ہوں نیا نے تے پھر ابھی بدعت ہے. میں نے کہا تو بھی رسول اللہ کے دور چلی سہ گا، تو بھی بات چوئی پیدا ہوا ہے بلا تو بھی بدعت ہے. اسلام کے اندر دین کے اندر اچھا کام ایجاد کرنا اور پھر اسے نیکی کہنا یہ بدعت ہے.
میرے بھائیو آپ دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بلند بولیں 5. میں آپ کو کہتا ہوں رسول اللہ نے 5 دسیاں 6 کرو. ایک نماز دے اندر 8 سجدے تقریباً زیادہ ہوں گے 4 رکعتوں کے اندر, 4 رکوع, 4 قیام اور تشہد 2. تو کیا آپ میری بات مان لیں؟ کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں, چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. وہ کہے گا تو پاگل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پڑھیاں تھی 6 کیوں پڑھی ہے؟ میں آپ سے کہوں یار بدعت ہے, چنگا کام مجھے نماز. کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ نے سجدے کے اندر سکھایا سبحان ربی الاعلی. تو میں کہتا ہوں تو جا کے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. اتنی جامع صورت ایک سے ابھی نے, میں نے خود حدیث کے اندر پڑھا ہے, اپنے بچے کو یہ صورت یاد کروائی. چھوٹا سا بچہ جب بولنا شروع ہوا ہے نا 2-3 سال کا, یہ سب سے پہلے سورت اخلاص یاد کروائی. رسول اللہ نے اس معاویہ بن معاویہ اپنے صحابی کا جنازہ پڑھایا. پلٹے سامنے جبریل کو دیکھا, 50,000 فرشتہ اس معاویہ بن معاویہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے نازل ہوا. آپ نے سبب پوچھا جبریل کس وجہ سے نازل ہوا یہ 50,000 فرشتہ؟ فرمایا محبوب اس کو سورت اخلاص سے پیار تھا, رب العالمین کو اس سے پیار تھا. پڑھو سجدے کے اندر, اللہ پیار کرے گا. سجدے کے اندر فرمایا سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. پڑھو, پڑھ لیں گے آپ, کیوں نہیں پڑھیں گے؟ رسول اللہ نے پڑھی نہیں, ایسی کیوں پڑھی؟ میرے بھائیوں میرا بھی یہی سوال ہے کہ رسول اللہ نے یہ عید میلاد النبی نہیں منائی. یار نہیں منائی, آپ کو کیا ضرورت منانے کی؟ ابو بکر عمر عثمان نے نہیں منائی, آپ پھر بھی کہتے ہیں وہ جنتی ہیں, پھر کیوں آپ نے منانی ہے؟ وہ کام کیجئے جو رسول اللہ نے کیے ہیں, تو وہ کام نہ کریں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا آیت نازل ہوئی آسمان سے؟ فرمایا آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, ہر دنیا کے شعبے کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. فرمایا اگر نہیں کرو گے اللہ نہیں کرتے. پھر اسی کرتے ہیں ہمیں عید میلاد النبی, ہم کرتے ہیں 7واں 40واں, ہم کرتے ہیں یہ میلے ٹھیلے, قبروں کی زیارتیں اور طواف قبروں کا, قبروں پہ سجدے کرتے ہیں. کیا کر لو گے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے آنا دے میرے کو یہ ولا تبطلوا اعمالکم, جنیا مرضی نے کیا کر لو, تہاڈے اعمال اس طرح اڑیں گے جس طرح ہوا کے اندر شاپر اور روئی اڑتی ہے. ادو کہنا اللہ نے کیاں تے کیتیاں سی, پہلی صف دا نمازی سے میرا آپ متھے تے پہ گیا نمازاں پڑھ پڑھ کے. فرمایا اللہ رب العزت نہیں پسند کرتا. کیوں؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. قرآن پاک کی آیت ہے آمنوا وعملوا الصالحات. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیا ان سے کیے صالح عمل. اور صالحات کی تفسیر کیا ہے؟ امام ابن کثیر, صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ, امام شوکانی, امام طبرانی نے اس کی کیا تعریف کی, کیا تفسیر کی؟ فرماتے ہیں صالحات, انہوں نے نیکی کے عمل کیے. نیک عمل وہ ہیں جو رسول اللہ کے طریقے اور آپ کی اطاعت کے مطابق ہوں. تو جڑا ان کو میں کمرہ سجدے کرنے نے تے میں چنگا ہی کام کر رہا ہوں, وہ آمن و عامل الصالحات میں نہیں آتے. صالحات وہی عمل ہے جو رسول اللہ کی سیرت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو. یہ سارے اعمال برباد. فرمایا ومن یشاقق الرسول, قرآن پاک کی آیت رسول اللہ پہ 5 کے پارے کی. فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا. فرمایا جو پلٹنا چاہے گا, پھرنا چاہے گا, ہدایت آنے کے بعد اللہ رب العزت جدھر کو پھرنا چاہے گا اس کے لیے رستے بنا دے گا. قرآن کا دوسرا مقام فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, جس بھی بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے, حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے, فرمایا وہ دنیا کے اندر بھی فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. ایسا عذاب جو جسموں کو کھا کے رکھ دے گا. نبی پاک نے فرمایا جس نے میری پیروی اور اطاعت نہیں کی, دین کے اندر بدعات کو ایجاد کیا ہے, نئے نئے کام کیے ہیں, فرمایا وہ کل قیامت والے دن میرے سامنے آئے گا, میں ساری اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. اور وہ کیسا حوض کوثر؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر, حدیث ہے نبی پاک کی. فرمایا وہ جو حوض کوثر کا پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا, اور جناب شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا. نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے ہاتھ سے ایک مرتبہ صرف اس کا ایک گھونٹ پی لیا, جب تک 50,000 سال والے دن میں جنت میں داخل نہیں ہوگا, اللہ اس کو پیاس تو دور کی بات, پیاس کا احساس بھی نہیں ہونے دے گا.
فرمایا جب میں پانی پلاتا ہوں گا میرے سامنے بندے آئیں گے، داڑیاں بھی ہوں گی، وضو کے اعضاء بھی چمکتے ہوں گے، میں کہوں گا ان کو میرے پاس کیا جائے، میں ان کو اپنے ہاتھ سے پلانا چاہتا ہوں پانی۔ فرمایا جبریل بول کے اور باقی سارے فرشتے کہیں گے محبوب پیغمبر یہ آپ کا امید نہیں ہے، وجہ کیا؟ فرمائیں گے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمائیں گے محبوب آپ کی وفات کے بعد آپ کو نہیں پتا انہوں نے دین کے اندر بدعت ایجاد کی، انہوں نے آپ کے نام پہ کہ رسول اللہ نے فرمایا سی، فلاں نے فرمایا فلاں، بدعات ایجاد کی، یہ بدعتی بندے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ سے اللہ رب العزت فرماتا ہے پانی نہیں پی سکتے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ میں خود کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دو جنہوں نے میرے طریقے کے بعد نئی طریقے ایجاد کیے۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت ان کے درمیان اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا۔ اتنی گندی چیز ہے یہ بدعت، اور انہوں کیا ہے بدعت حسنہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس دن کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس دن جناب سب سے پہلا چوری کرنا اچھی بات ہے بھائیو یا بری بات ہے؟ رسول اللہ نے منع کیا چور کا ہاتھ پھاڑ دے، یہ حکم حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے اندر میرے خیال سے کروڑوں کی بجلی چوری ہوتی ہے، وہ سارے کا سارا جو بجلی ہے وہ ڈیوائڈ کر کے غریبوں کے گھر بل بھیجا جاتا ہے، غریبوں بھی تان کیتا، بجلی چوری بھی کی تھی۔ سب سے پہلا جرم اور گناہ بجلی چوری کرنا ہے۔ پھر آگے آئیے اگلا گناہ کون سا ہے؟ یہ ہمارے شالامہ چوک آ جائیں، میں خود آپ کو دکھاتا ہوں، بھگوان پورے بازار آ جائیں، لڑکیاں اور خواجہ سہرا جس کو ہم کسرے کہتے ہیں، ان کو رقص کروایا جاتا ہے، نچوایا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے کہ اس غیر محرم کو ناچتا ہو یا ناچتی ہو تو لوگ جاتے ہوئے سارے دیکھیں، یہ کس بات کا؟ یہ خوشی منا رہے ہو رسول اللہ کی، یہ آمد رسول، آگے پتہ نہیں ہو شیر کی آمد رسول، اللہ ہی اللہ، یہ رسول اللہ کی آمد ہے، رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ نے تو جہاں سے گزرے تھے، ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ادھر کوئی بانسری بج رہی تھی، میوزک تھا، رسول اللہ نے اپنی انگلیوں میں ہاتھ ڈال لیے اور بازار سے گزرتے گئے، کافی دور جا کے فرمایا عبداللہ مجھے بتا آواز بند ہو گئی یا نہیں میوزک دی؟ یا رسول اللہ ہو گئی ہے۔ رسول اللہ نے پھر اپنے ہاتھ باہر نکالے، ادروائز تب تک ہاتھ باہر نہیں نکالے جب تک کہ وہ میوزک اور رقص کی آوازیں رسول اللہ سنتے رہے۔ چوتھا گناہ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ سے اسدہ اٹھائیں، کوئی ایک حدیث کی کتاب اٹھانے پہلے یہ اصول یاد رکھیں کہ ہمارے اردو کے اندر کیا ہے؟ واحد اور جمع، یہی چلتا ہے، واحد ایک، جمع 2 3 4 جتنے بھی۔ عربی کے اندر یہ اصول نہیں ہے، عربی کے اندر واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع 3 یا 3 سے زیادہ لفظوں کو کہتے ہیں، درمیان میں جو 2 ہے اس کو تسنیہ کہا جاتا ہے، 2۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ کو کتاب العیدین، باب العیدین، عین ملے گا، عین تسنیہ کا صیغہ، 2 عیدیں، تیسری عید کدھر سے آ گئی؟ اب یقین کریں ایسے سارے شغل آ رہے ہیں، جیسا کہ کیسی عید ہے کہ جس کی نہ رسول اللہ نے نماز بتائی نہ کچھ احکام بتائے، انہوں نے اپنی نماز بھی شروع کر دی ہے۔ یہ تاج باغ، شاد باغ جا کے دیکھیں، خود میں نے بینر پڑھے، پتہ نہیں وہ کیڑی صوفیانی مسجد، عید میلاد النبی کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے یا کیا ہے؟ اپنی منمانی، اپنی مرضی۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اس کی باتیں مانی، اللہ رب العزت قیامت والے دن پڑھا کے ان کو جہنم کے اندر پھینکے گا۔ قربانی کتنے گئی؟ اب قربانی بھی ہوتی ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہمارے پروفیسر آئے ادھر ابھی بھی بچے کٹے بندے ہوئے ہیں، اور پوچھو کیوں ہے تو ایک قصائدہ کا آ رہے ہو، کہیں گے نہیں جی صبح قربانی ہو رہی ہے انشاءاللہ میلاد النبی کی۔ اتنی بدعت، رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت۔ اس سے اگلا گناہ ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، بچیوں نے اتنا تیار نہیں ہونا، لیکن عید میلاد النبی پہ سوٹ لیے جاتے ہیں۔ ہمارے وہ ساتھ اکیڈمی ہے، وہ بھائی بتا رہا ہے کہ ساڑھے گھر جو چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھنے آتی ہیں نا، وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ باجی تسی سوٹ لے لینا عید میلاد النبی تے، تیاری ہوگی تھا ٹھیک ہے نہیں؟ اسی تے کر لی ہے تیاری۔ اپنی بچیوں کو، جوانوں کو انہوں نے کیا کرنا؟ تیار کر کے کپڑے پہنوا کے بازاروں کی زینت بنانا، جوان سارے ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ماڈل بنائے جاتے ہیں ان کا طواف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اسلام کی سیرت نہیں، اسلام نے کہا ہے عورت کا صرف مسکن اس کا گھر ہے، ضرورت کے بغیر وہ اپنے گھر سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اگلا گناہ دیکھیے، مکہ اور مدینہ کے ماڈل بنانے، مکہ اور مدینہ کے ماڈل بنائے، پلاسٹک، گتے، لکڑی کے، جس کے بھی بنائے، اور آپ 13 ربیع الاول کو بازار سے گزرے تھے، بھائیوں کتنے گئے تھے؟ کہا کہ جی وہ توڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہی ماڈل رستے کے اندر اوپر سے بائکس، موٹر سائیکل اور آپ کے پاؤں آتے ہوں گے،
اور سارے ہوتے رول گئے. یہ مکہ اور مدینہ کی توہین نہیں بلا. کافر تو کرے, وہ رسول اللہ کا کوئی مجسمہ بنائے, وہ کوئی کارٹون بنائے, وہ مکہ اور مدینہ کی توہین کرے, تو ایسے کہنا ہے گستاخ رسول ہے تو لا دو. تو یہ جو آپ کر رہے ہیں رسول اللہ کے روزے کے ساتھ, یہ توہین نہیں. اوپر ہی گدھوں نے گزرنا, انہوں نے اپنی لدیں کرنی ہے, یہ کوئی توہین نہیں, یہ اس سے بڑا گناہ. آگے آئیے پھر اب میں آپ کو دکھا سکتا ہوں طواف ہوتا ہے, ساتھ ساتھ تسبیح پکڑیے, ساتھ ساتھ مکے اور مدینے کا طواف شروع ہے. یہ ہے دین. اس سے اگلا گناہ, کتنے پاؤنڈ کے کیک کاٹے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جی اتنے پاؤنڈ کا کیک ہے, اتنے پاؤنڈ کا کیک, کتنا بڑا. فیصلہ آباد لاہور, یہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ. کیک بنایا جاتا ہے, اس پہ کیا لکھا جاتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے سنگین جرم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ میرے بھائیوں کو دیوبندی ہے پھر بھی سنیں, اہل حدیث ہے تب بھی سنیں, میرا بریلوی بھائی ہے, آپ کے سلام پیش کرتا ہوں, لیکن رسول اللہ کی یہ سیرت نہیں ہے. سنو تو صحیح, غور تو کرو. اچھا دو اکڑا تکبر کرنا سی پھر بھی بنا لیجیے, نہیں سنو تو صحیح یار. رسول اللہ کے ساتھ بڑا یہ پیار ہے کہ ایک پہ لکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس پہ چھری چلائی گئی نبی پاک کے نام پہ. صلح حدیبیہ صحیح بخاری. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ لکھ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے 6 ہجری کی یہ بات ہے, صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. صلح حدیبیہ لکھتے بات آ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من محمد الرسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ معاہدہ ہے. اور معاہدہ لکھ رہے ہیں اور قریش کی طرف سے, مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بندہ معاہدہ لکھ رہا ہے. جب معاہدے پہ نام آ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہنے لگا چلا اٹھا یہ کافر, کہتا ہے سیدھے دانو محمد رسول اللہ کا مانتے ہی نہیں ہے, ادھر محمد الرسول اللہ کاٹ دیا جائے, لکھا جائے محمد بن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے ہے. نبی پاک نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ, فرمایا یار ان کی ہر بات مان لے جو یہ کہتے ہیں, محبوب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس پہ قلم پھیر دے اور ادھر لکھ دے محمد بن عبداللہ. میرے بھائیو سننا, وہ شیر خدا علی المرتضی جنت کے سردار کیا فرماتے ہیں محبوب پیغمبر ابو طالب کے بیٹے علی کا ہاتھ تو کٹ سکتا ہے لیکن محمد کا نام نہیں کٹ سکتا. میں کیسے لکھ کے کاٹ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے حدیث میں پڑھا رسول اللہ نے اس سے قلم پکڑی, اپنے نام پہ خود لکیر پھیری, اپنا نام کاٹ دیا ہے. تو کیسا عاشق رسول ہے جو اپنے ہاتھ سے محمد بھی لکھتا ہے, کیٹ کے اوپر پھر کاٹتا بھی ہے. اور اس سے سنگین جرم وہ بھی سن لیجئے, یہ کیٹ پھر کھایا جاتا ہے, یہ پیٹ کے اندر جاتا ہے اور کدھر سے نکلتا ہے, گندگی اور غلاظت والی جگہ سے رسول اللہ کا نام نکلتا ہے. یہ ایمان نہیں ہے, یہ جناب اسلام نہیں ہے, رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یہ رسک کرواتے ہیں, یہ بازار سجاتے ہیں, لائٹنگ کرتے ہیں, روشنیاں کرتے ہیں, یہ مکہ اور مدینہ کے ماڈل بناتے ہیں. میں آخری حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ 12 ربیع الاول کا دن مدینے میں کیسا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, میں کہتا ہوتا ہوں وہ سیدہ عائشہ جس کو آسمان سے فرشتوں کا سردار جبریل آ کے کہتا ہے محبوب اپنی بیوی کو جبریل کا سلام کہہ دیجئے. وہ سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ 29 سفر ہے, سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. نبی پاک ایک جنازہ پڑھا کے گھر تشریف لائے ہیں. میں نے کیا دیکھا, رسول اللہ کے جناب ماتھے مبارک پہ ایک سفید پٹی باندھی ہوئی ہے. میں عرض کرتی ہوں محبوب پیغمبر خیریت تو ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرمایا عائشہ میرے سر میں شدت کا درد ہو رہا ہے. محبوب پیغمبر میرے بھی سر میں ہو رہا ہے. فرمایا عائشہ مجھے 2 بندوں کے برابر درد ہوتا ہے, بڑی شدت کا درد ہے. فرماتی ہیں یہ درد نبی پاک کا 3-4 دن بخار کے اندر تبدیل ہو گیا. ایک دن نبی پاک اٹھے, بے ہوشی کی حالت سے اٹھے. لوگوں سننا, بریلوی ہے تب بھی سنیں, اہل حدیث ہے تب بھی سنیں. جب یہ تم سارے انداز کرتے ہو, تم جناب نمازیں بھی نہیں پڑھتے, ربیع الاول کی لائٹنگ کرتے ہوئے نمازیں بھی ساری چڑھی گئیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ بے ہوشی میں سے اٹھ کے فرماتے ہیں عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ فرمایا محبوب آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نبی آگے نہیں ہو سکتا, کوئی صحابی بلا کس طرح آگے ہو سکتا ہے؟ سارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. مسجد نبی میں تشریف فرمائے. فرمایا عائشہ پانی گراؤ. نبی پاک کے جسم اطہر میں پانی گرایا گیا. مجھے وضو کرواؤ, وضو کروایا گیا. آپ نے اٹھنا چاہا, نہ اٹھ سکے, نہ حدیثوں میں آپ کا مجرم, رب عزت کی قسم کبھی منبر پہ چڑھوں گا بھی نہیں. نبی پاک کی
حدیث ہے, حسن درجے کی حدیث ہے. نبی پاک نے اٹھنا چاہے, 3 مرتبہ یہ معاجرہ پیش آ گیا. آپ نے فرمایا عائشہ لوگوں کو کہہ دو نماز پڑھ لو, اور صدیق کو جا کے کہنا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ وہ لوگوں کو امامت کروا دے. یا رسول اللہ رحم کیجئے, میرے باپ بڑے نرم طبیعت کے بندے ہیں, آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے, عمر کو کہہ دیں یا کسی اور صحابی کو کہہ دیں. فرمایا عائشہ انکار نہ کر, تکرار نہ کر, یہ محمد نہیں کہتا, محمد کا رب کہتا ہے, محمد کا رب اللہ رب العزت میرے مصلی پہ صدیق کے علاوہ کسی کو کھڑا دیکھ ہی نہیں سکتا, پسند ہی نہیں کرتا. صدیق کے پاس پیغام آیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کر دی ہے. اللہ کی کرنی نبی پاک کو فاقہ آ گیا ہے, آنکھ کھلی, جناب عباس کو اور علی المرتضیٰ کو اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا ہے. عباس و علی جی یا رسول اللہ, فرمایا مجھے مسجد لے جایا جائے, میں نے صحابہ کرام سے ملاقات کرنی ہے. میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے نبی پاک نے اپنا دایاں بازو عباس کے کندھے پہ رکھا ہے, بایاں بازو علی المرتضیٰ کے کندھے پہ رکھ رہا ہے. جب تم یہ سارے کام کرتے ہو, میں نے پڑھا ہے نبی پاک کے اندر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے, آپ کے اس طرح پاؤں کے نشانت لگتے آ رہے ہیں مٹی کے اندر. نبی پاک جب جناب امامت کے قریب پہنچے ہیں, فرمایا عباس و علی تم نماز کے اندر شامل ہو جاؤ. اپنے سر میں چیرتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اس دن ہم نے عجیب و غریبی منظر دیکھا ہے, مصلی پہ ہم نے ایک نہیں 2 امام کھڑے ہوئے دیکھے. جناب نبی پاک صدیق کو نماز پڑھاتے تھے اور صدیق لوگوں کی امامت کرواتے تھے. نماز پڑھا کے نبی پاک منبر میں بیٹھ گئے, خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں جتنے بھی دروازے مسجد نبی میں کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں سوائے صدیق کے دروازے پہ. صدیق کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں, میں نے ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ اتار دیا سوائے صدیق کے احسانات کا بدلہ محمد نہیں چکا سکتا, محمد کا رب بھی چکائے گا. صدیق میں آپ کو سب کو اعلان کرتا ہوں, اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے, وہ اللہ کے پاس جانا چاہے اس کی مرضی ہے, زمین پہ رہنا چاہے اس کی مرضی ہے. اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. صدیق ایک کونے میں جا کے رونا شروع ہو گئے ہیں. عمر کے فرماتے ہیں یار صدیق کیوں روتا ہے, نبی پاک نے تو کسی بندے کی بات کی ہے, اپنی بات نہیں کی. فرمایا عمر کس طرح کی باتیں کرتا ہے, نبی پاک کے علاوہ وہ کون سا بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے دے. رسول اللہ نے اپنی وفات پاک کا اعلان کر دیا ہے. اب آگے سنیے گا حدیث جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا صحابہ میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, بتائیے جس دن یہ ساری جھڑیاں لگتی ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے, اس دن کی نماز کس نے پڑھی ہے, جا کے اپنے جوانوں سے پوچھ لو, کہیں گے نماز تو نہیں پڑھی, چہرے پہ سنت رسول نظر نہیں آئے گی. نبی پاک کی آخری وصیت, رسول اللہ کی آخری وصیت ہے. ہم اپنے باپ کی وصیت کو بڑی قدر سے دیکھتے ہیں. نبی پاک کی وصیت ہے نمازوں کی حفاظت کرنا, اپنے غلاموں کی عبادت کرنا. یہ دن کیا ہے, اس کے بعد رسول اللہ کبھی مسجد نبوی میں نہیں آ سکے. جناب تکلیف بڑھ گئی ہے. 12 ربیع الاول جس دن یہ منگل والے دن سارے رقص ہوں گے, رقص کے ساتھ ساتھ سارے بازار سجائیں گے, جائیں گے, اپنی بچیاں اور بیٹیاں بازاروں کی زینت بنایا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے وقت صدیق کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. آخری دن ہے رسول اللہ کی زندگی کا. فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ, فرمایا کھڑکی کا پردہ ہٹا, میں اپنی کھیتی دیکھنا چاہتا ہوں جن کو میں نے بڑی مشکل اکٹھا کی ہے, تکلیفیں برداشت کر کر کے, اپنے دندان مبارک شہید کروا کے, اپنے اوپر بوجھیاں رکھوا کے میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. فارس سے آئے ہوئے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں, روم سے آئے ہوئے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں, ایران و عراق سے آئے ہوئے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں. سیدہ عائشہ نے پردہ ہٹایا ہے. پیچھے سے ایک صحابی آتے ہوئے حدیث بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب میں نے نبی پاک کا چہرہ مبارک دیکھا ہے, مجھے یوں محسوس ہوا ہے جیسے ریل کے اوپر رب کا قرآن سجا ہوا ہے, رب کا قرآن سجا ہوا ہے. آگے سنیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ بند کروا دیا. فرمایا قریب ہے, صحابہ اکرام اپنی نماز توڑ کے میرا زیارت شروع کرتے ہیں. فرمایا عائشہ جی محبوب پیغمبر, فرمایا میری بیٹی فاطمہ جو دنیا پہ ایک ہی رسول اللہ کی بیٹی رہ گئی ہے, فرمایا اس کی طرف پیغام بھیجا جائے کہ تیرا باپ تجھ سے آخری ملاقات کرنا چاہتا ہے اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لے کے آنا. نبی پاک کی بیٹی آ گئی ہے. فرمایا فاطمہ نیچے ہو جا, تیرے باپ میں اتنی سکت بھی نہیں کہ اونچی بول سکے. اور میرے بھائیو تم یہ سارے کام کرتے ہو, رسول اللہ کی طرف تو دیکھو کتنی تکلیف کے
کے اندر ہے، نیچے ہوئی آپ کی بیٹی. فرمایا فاطمہ تیرا اور میرا جدائی کا وقت آ گیا ہے، تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جنت کے اندر ہوگا تیرا باپ. فاطمہ نے اپنا سر بلند کیا، رونا شروع ہو گئی. نبی پاک کی بیٹی رو رہی ہے، تم یہ کام کرتے ہو، رسول اللہ کی بیٹی کو تو دیکھو. رونا شروع کر دیا. فرمایا فاطمہ پھر ادھر ہو، میرے کان، اپنا کان میرے ہونٹوں کے قریب کر. سیدہ فاطمہ نے اپنے کان نبی پاک کے ہونٹوں کے قریب کیا. فرمایا فاطمہ رونا نہیں، میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جنت کے اندر اللہ مجھ سے تیری ملاقات کروائے گا، سب سے پہلے تو آئے گی. میں نے پڑھا اتنی بات کہ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ گھر چلی جا، صحابہ کرام نے مجھ سے ملاقات کرنے آنا ہے. نبی پاک نے اپنی بیٹی کو بھیجا. رسول اللہ کی تکلیف بگڑ گئی، حالت خراب ہو گئی ہے. عباس فرماتے ہیں تم تو کہتے ہو رسول اللہ کی حالت صحیح ہو گئی ہے، لیکن میں نے قریش کے بندے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں، رسول اللہ چند منٹوں کے مہمان ہیں. سورج طلوع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وفات کا پیغام آ گیا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میری قسمت کے کیا کہنے، آخری دن رسول اللہ کا، آپ کے بستر میں میں آپ کے پیچھے تشریف فرماؤں، آپ کا سر مبارک میری چھاتی مبارک کے ساتھ لگا ہے، میرے سینے کے ساتھ لگ گیا ہے. رسول اللہ کا لعاب اور میرا لعاب اللہ نے اس دن ملا دیا. میں نے مسواک رسول اللہ کو چبا کے دی، میرے لعاب والی، میرے تھوک والی معاب میرے شوہر پاک نے کی ہے، اور مسواک کر کے اچانک اپنا ہاتھ بلند کیا. آخری ایام، آخری وقت اور آخری سیکنڈ رہ گئے رسول اللہ کے. فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی. یہ کہتے کہتے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ کا ہاتھ مبارک اپنی ران پہ گر گیا ہے. میں سمجھ گئی انک میت و انہم میتون. آخری وقت آ گیا، نبی پاک دنیا سے چلے گئے ہیں. سر مبارک نیچے رکھ کے لوگوں سننا، رسول اللہ کی سیرت، مرتے وقت بھی رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا. فرماتی ہیں میں نے سفید یمنی سادہ چادر پکڑ کے رسول اللہ کے جسم پاک پہ ڈال دی. نہ کوئی کل شریف لکھے تھے، نہ اس پہ کوئی قرآن پاک کی آیات لکھی تھی، نہ کلمہ لکھا تھا. وہ میں نے ڈال کے آگے دروازے پہ دستک دی. سارے صحابہ کرام جلدی سے آئے. میں نے کہا لوگوں سن لو، جس نبی کا، جس اپنے پیر و مرشد کا تم تھوک بھی زمین پہ نہیں تھے گرنے دیتے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، موت کا پیغام آ گیا ہے. صحابہ کرام میں تدفین کی باری آئی. فرمایا غسل کون دے گا؟ غسل اہل بیت دیں گے. سیدنا عباس نے، سیدنا فضل نے، اور علی المرتضیٰ نے، اسامہ بن زید نے، آپ کے غلام شفران نے نبی پاک کو غسل دیا ہے. لاحت بنائی جائے یا شاخ بنائی جائے؟ فرمایا جو پہلے آ جائے گا وہی قبر بنا دی جائے گی. لاحت بنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. میں پھر کہتا ہوں رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے مرتے ہوئے بھی نمونہ ہے. حدیث کے اندر رسول اللہ کی قبر پاک کتنی بلند تھی، زمین سے ایک شاخ، ایک بلشت، ایک اس گٹ کے برابر رسول اللہ کی جناب قبر پاک تھی. قبر کدھر بنائی جائے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے نبی پاک سے سنا تھا جدھر اللہ کا نبی فوت ہوتا ہے ادھر ہی دفن ہوتا ہے، ان کو ادھر ہی دفنایا جائے. رسول اللہ کو دفنایا گیا، اوپر مٹی ڈالی گئی ہے، پاک جسم. فرماتے ہیں انس بن مالک ہم دفنا کے جب مسجد نبی میں آئے، سیدہ فاطمہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں انس جس کے بغیر تم رہ نہیں تھے سکتے، اس پہ آج کس طرح مٹی ڈال آئے لو، کس طرح مٹی ڈالنا گوارے کی، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. آخری بات سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے. نبی پاک کی صحابیات فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ 6 ماہ تک آپ کی وفات کے بعد زندہ رہیں. اللہ رب العزت کی کسی بندی، کسی صحابیہ نے فاطمہ کو 6 ماہ تک مسکراتے ہوئے نہیں تھا دیکھا. 6 ماہ تک مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. یہ ایام مدینے کے، یہ حالت ہے سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ صحابہ کرام کی. اور ایک طرف ہم جشن منائیں، خوشیاں منائیں. بھلا یہ تضاد نہیں ہے کھلا؟ یا یہ انصاف ہے؟ یا رسول اللہ کی سیرت ہے؟ کوئی سیرت نہیں. پھر یہی بات ہے اگر نہیں بات